11ویں جماعت کے تمام طلباء اور طالبات کو جو مجھے اس وقت یوٹیوب چینل پہ سن رہے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک بار پھر ہم ملاقات کرتے ہیں اور آج ہم مرزا فرحت اللہ بیگ کی لکھی ہوئی ایک کہانی کا خلاصہ پڑھیں گے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں ہم جان چکے ہیں۔ آئیے اب ہم ان کے ایک مجموعے مضامین فرحت سے لی گئی ایک کہانی کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہانی مرزا فرحت اللہ بیگ کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ کہانی سبق آموز ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو لوگ زندگی کی اچھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں وہ زندگی میں خوش بھی رہتے ہیں اور زندگی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ جو زندگی کی برائیوں پہ نظر رکھتے ہیں وہ نہ کبھی خوش رہتے ہیں اور نہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک رات بچے اپنی نانی اماں سے کہانی کی فرمائش کرتے ہیں۔ نانی اماں کہانی پیش کرتی ہے کچھ اس طرح سے کہ ایک بڑھیا تھی، اس کا ایک لڑکا تھا۔ اس کی ماں یعنی بڑھیا محنت اور مشقت کرتی تھی، دن بھر مزدوری کرتی تھی، کبھی سود کاٹتی تھی، کبھی مزدوری کرتی تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی اور کچھ پیسہ کما کر گھر میں لاتی، خود بھی کھاتی تھی اور بچے کو بھی کھلاتی تھی۔ آہستہ آہستہ محنت مشقت کرتے ہوئے بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، اور جب وہ بڑا ہو گیا بڑھیا نے اس کو اچھی طرح سے تعلیم دلوائی، اس کو لکھایا پڑھایا اور کچھ ہی عرصے میں بچہ اچھا خاصا سیانہ اور اچھا خاصا مولوی بن گیا۔ اس کے بعد بچہ خود بھی کمانے لگا اور جب وہ گھر میں پیسے آنے لگے تو بڑھیا نے لڑکی کی شادی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ اس نے اپنے بچے کی شادی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کر لی۔ گھر میں بہو کو لایا، بہت خوش تھی ساس، لیکن اس کی بہو سخت مزاج تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بات بات پر اپنی ساس سے جھگڑنے لگی، یہاں تک نوبت آ گئی کہ ہاتھا پائی ہونے لگی۔ ایک دن اس نے اپنے خاوند کو بھی بہکاوے میں لایا اور دونوں نے مل کر بڑھیا کی مار پیٹ کی اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ بڑھیا گھر سے نکل گئی اور جنگل کی طرف چل پڑی، اور جنگل میں پہنچ کر ایک بڑ کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور زور و قطار رونے لگی۔ وہ رو رہی تھی کہ اسی عرصے کے دوران وہاں سے جاڑا، گرمی اور برسات ان کا گزر ہوا۔ ان تینوں میں یہ جھگڑا تھا، وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ میں ہی اچھا، برسات کہتی تھی میں ہی اچھی، گرمی کہتی تھی میں ہی اچھی، اور جاڑا کہتا تھا میں ہی اچھا۔ جو ہی انہوں نے اس بڑھیا کو دیکھا انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کر لیا کہ چلو اس آدمزاد سے جا کر پوچھتے ہیں کہ تینوں میں سب سے اچھا کون ہے۔ لہٰذا وہ باری باری اس کے پاس گئے۔ پہلے جاڑا گیا، پھر گرمی گئی، پھر برسات گئی، اور تینوں نے اس بڑھیا سے الگ الگ اپنی اپنی جگہ پوچھا کہ ہم کیسے ہیں۔ بڑھیا اس نے ان کی صرف اچھائیاں بیان کی اور سب کو خوش کر دیا۔ انہوں نے بدلے میں ہر ایک نے 1,000 اشرفی بڑھیا کو دے دی۔ بڑھیا شام کو وہ 3,000 اشرفیاں لے کر اپنے گھر واپس آئی۔ جو ہی گھر پہنچی تو بہو پھر اس پہ بھڑک اٹھی، اس نے شور مچایا اور اسے واپس گھر سے نکالنے لگی۔ بڑھیا نے کہا کہ میں گھر میں آئی ہوں، اب تمہارا کچھ نہیں کھاؤں گی، میں خود کما کے لائی ہوں، وہی کھاؤں گی۔ جب اس نے پیسوں کی پوٹلی دیکھی، پیسوں کی تھیلی دیکھی تو بہو کو لالچ آ گیا۔ اس نے بڑھیا سے میٹھی میٹھی باتیں کرنی شروع کر دی اور اس کو بلا کر لایا اور اس سے کہنے لگی کہ ہم تو آپ کو ہی ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں گئے تھے؟ اور یہ بھی کہا کہ میرا خاوند بھی آپ کو ہی ڈھونڈنے چلا گیا ہے۔ بڑھیا کو بٹھا کر
اس دوران اس کا خاوند بھی اندر آ جاتا ہے۔ خاوند کچھ کہنا ہی والا تھا، لیکن بہو نے اسے بھی آنکھ کے اشارے سے سمجھا دیا اور وہ چپ ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ پیسے نکالے گئے اور شام کو سب نے پیسے بار بار گنے، کچھ پیسے الگ کر کے رکھ دیے گئے، اس سے گھر کا سامان وغیرہ، سودا سلف وغیرہ لایا گیا، اور باقی کچھ پیسوں کے لیے نئے کپڑے لائے، مٹھائیاں لائی اور نئے نئے پکوان پکائے اس رات۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بہو کے دل میں یہ بات زیادہ عرصے تک نہیں رہی۔ اس کی پڑوسن ایک دن اس سے پوچھنے لگی کہ آپ کے دن کس طرح پھر گئے، تو اس نے بڑھیا کے بارے میں بتایا کہ اس نے پیسے لائے ہیں، اور پڑوسن نے اسے ڈرایا دھمکایا کہ ایسا نہ ہو کہ بڑھیا نے کہیں چوری کا مال لایا ہو تو سارے لوگ پھنس جاؤ گے۔ گھر جا کر بہو نے بڑھیا سے پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں سے لایا تو نے، تو اس نے ساری کہانی جاڑے، گرمی اور برسات کی بتائی، اور بڑھیا نے اس وقت جب ساری کہانی بتائی تو بہو نے دوسرے دن اپنی پڑوسن سے یہی کہانی بیان کی۔ ان کے گھر پہ بھی ایک بڑھیا تھی، لہٰذا اس نے اپنے خاوند کو سمجھایا بجھایا، اور دونوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم بھی بڑھیا کی مار پیٹ کریں گے اور اس کو بھی جنگل میں پہنچا دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے بھی یہی نسخہ آزمانے کی کوشش کی لیکن ان کی بڑھیا جو تھی وہ کافی نک چڑھی تھی، وہ بد زبان تھی اور تند مزاج تھی۔ اس کو جنگل میں جو ہی پہنچایا، اس نے پورا اتنا شور اٹھایا کہ سارے جنگل کو اپنے سر پہ اٹھا لیا۔ اس دوران ایک بار پھر اتفاقاً وہاں سے وہ تینوں، یعنی جاڑا، برسات اور گرمی گزر رہے تھے۔ جب تینوں وہاں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کہ اس بڑھیا نے آپ کو کیا بتایا تھا، کون اچھا ہے؟ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس بڑھیا نے سب کو بتایا تھا کہ ہاں سب اچھے ہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو جا کر اس بڑھیا سے آج پھر پوچھ لیتے ہیں۔ لہٰذا وہ بڑھیا کے پاس باری باری چلے گئے۔ پہلے جاڑا چلا گیا، اس نے پوچھا بڑھیا سے، بوڑھی ماں جاڑا کیسا ہے؟ بوڑھی نے صلواتیں سنانی شروع کر دی، یعنی گالیاں دینی شروع کر دی۔ جاڑے کو غصہ آیا، اس نے اپنی داڑھی ہلائی اور بڑھیا کو ٹھنڈ اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ اسی طرح پھر گرمی آ گئی۔ گرمی نے اسے پوچھا کہ بوڑھی ماں گرمی کیسی؟ اس نے اس کی بھی اس کے تمام منفی پہلوؤں کو بیان کرنا شروع کر دیا اور اسے بھی خوب سنائی۔ گرمی کو غصہ آ گیا، اس نے لو سے دے مارا اور بڑھیا کو لو لگ گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ برسات آ گئی۔ برسات کا بھی وہی حال ہوا جو پہلے دو کا ہوا تھا، اور اس طرح سے برسات کو غصہ آ گیا، اس نے بجلی بن کر اس پہ گرا دی اور اس کے پاؤں کو کاٹتی ہوئی بجلی چلی گئی۔ اس طرح وہ زخمی ہو کر بوڑھی اب بیٹھی ہوئی ہے، نہ وہ چل سکتی تھی نہ دوڑ سکتی تھی، صرف کرہا رہی تھی۔ تو شام ہو گئی۔ شام کو اس کا بیٹا اور بہو بڑھیا کو دیکھنے آئے، پہنچے، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا زخمی ہے، کرہا رہی ہے۔ اس کو گھر لیا، گھر پر اسے مرہم پٹی لگائی، اور کچھ دنوں کے بعد جب اس کی حالت سدھر گئی تو بڑھیا سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا تھا۔ بڑھیا نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس بہو کو بہت غصہ آ گیا، اس نے خوب مار پیٹ اس بڑھیا کی ایک بار پھر کر دی اور گھر سے نکال دیا۔ اب وہ سڑک کے کنارے بیٹھی بھیک مانگ رہی ہے، اور اتنی بد خصلت ہے کہ لوگ اسے بھیک دینے سے بھی کتراتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے اور وہاں پر بھی شور مچا رہی ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا شکر کھورے کو شکر ہی دیتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگلا لیسن لینے تک، اگلا ٹاپک لانے تک شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔
میرے اس چینل کا بھی خدا حافظ۔